کیا آپ نے کبھی خود کو آئینے میں کافی دیر دیکھا ہے؟ اتنی دیر تک کہ آپ کا عکس ہلکا سا ہلنے لگے یا آپ کو ایسا لگے جیسے آپ کے پیچھے کوئی اور سانس لے رہا ہو۔ کہا جاتا ہے ہر پرانے آئینے میں ایک سایہ چھپا ہوتا ہے، نہ وہ آپ کا ہوتا ہے نہ کسی اور کا، بس وہ ہوتا ہے جو انتظار میں ہے، انتظار کسی ایسے کی جو زیادہ دیر تک دیکھے، زیادہ دیر تک رکے اور پھر واپس نہ جا سکے۔ اس کہانی میں صرف عکس قید نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان بھی ہو جاتا ہے۔ علی ایک یونیورسٹی کا طالب علم فائنل ایئر پروجیکٹ کے لیے سکون کی تلاش میں ایک ویرانی حویلی کرائے پہ لیتا ہے۔ یہ حویلی پچھلے 20 سال سے بند تھی۔ لوگ کہتے تھے وہ جو آخری کرایہ دار تھا آئینے میں کھو گیا۔ ہر کمرے میں عجیب سی نمی، مگر ایک کمرہ ڈرائنگ روم بالکل خشک اور اس میں لگا بڑا سا آئینہ۔ پہلی ہی رات 3 بجے علی کی زوردار جھٹکے سے آنکھ کھلتی ہے۔ اسے لگتا ہے کوئی اسے کمرے میں سانس لے رہا ہے، لیکن کمرہ خالی ہوتا ہے۔ پھر وہ آئینے کے سامنے سے گزرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے عکس میں وہ نہیں کوئی اور ہوتا ہے، سفید آنکھوں والا وجود جس کی گردن الٹی ہوتی ہے۔ اگلے دن علی کی آنکھوں کے نیچے نیلا نشان تھا، جیسے کسی نے رات کو انگلیوں سے آنکھوں کو دبایا ہو۔ اسے یاد ہی نہیں کہ وہ کب سویا، کب جاگا۔ آئینے پر ایک لفظ نمودار ہوا، واپس نہ جاؤ۔ ایک دن علی کو حویلی کے بیسمنٹ میں پرانی ڈائری ملی۔ اس پہ لکھا تھا، میں روز آئینے میں دیکھتی ہوں، روز کوئی میرے ساتھ آنکھیں ملاتا ہے، مگر وہ میں نہیں۔ یہ ڈائری معروف نامی لڑکی کی تھی جو 24 سال پہلے اس حویلی میں رہتی تھی اور ایک رات اچانک لاپتہ ہو گئی۔ اب روز رات کو نئی چیزیں ہونے لگی تھیں۔ آئینے سے کسی عورت کے رونے کی آواز آتی، مجھے واپس لے جاؤ، مجھے باہر نکالو۔ باورچی خانے کے فرش پر پانی کی لکیر جو سیدھی آئینے کی طرف جاتی۔ ایک بار علی نے کمرے میں جلتی ہوئی تصویر دیکھی جس پر اس کا اپنا چہرہ تھا، حالانکہ اس نے کبھی ایسی تصویر کھینچی ہی نہیں تھی۔ ایک دن وہ خود کو سوتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھتا ہے، جیسے کوئی اسے لے گیا ہو۔ رات کے وقت علی نے خود کو آئینے میں دیکھا اور آئینے کے علی نے اسے دیکھ کے آنکھ جھپکائی۔ اس لمحے اصلی علی کی ناک سے خون بہنے لگا، آئینہ دھندلا ہونے لگا اور اس کے اندر سے وہی لڑکی نکلی، جلتا چہرہ، الٹے ہاتھ اور آواز جیسے کسی قبر سے آ رہی ہو، اب تم میری جگہ ہو۔ علی زمین پر گر گیا اور اس کا عکس آئینے سے باہر آ گیا۔ علی اب اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن وہ مرا نہیں تھا، نہ زندہ تھا، بس آئینے میں تھا۔ اس کی چیخیں اب بھی حویلی کے اس کمرے میں گونجتی ہیں جہاں وہ آخری بار اپنے آپ کو دیکھنے گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس رات کے بعد وہ کمرہ خود بخود بند ہو گیا اور جب پولیس آئی وہ اندر صرف ایک ہی چیز باقی تھی، ایک بڑا سا آئینہ جس پر خون سے لکھا تھا، اب تمہاری باری ہے۔ پھر وہ آئینہ شہر کے ایک عجائب گھر میں لے جایا گیا جہاں اسے رکھا گیا۔ لوگ آتے ہیں، تصویر لیتے ہیں، ہنستے ہیں، مگر کبھی کبھار جب کوئی تنہا ہوتا ہے تو آئینے میں کوئی غیر مانوس چہرہ نظر آتا ہے، وہ چہرہ جو آہستہ آہستہ آپ جیسا بننے لگتا ہے اور پھر آپ کی جگہ لے لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے آئینے کے اندر ایک الگ ہی دنیا ہے جہاں وقت نہیں، صرف سائے ہیں جو قید ہیں یا قید کرنے آئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔